زیتون کے تیل کے ساتھ میں تھوڑی سی روٹی ڈبو کے کھانا چاہتا تھا، گھر میں چیز بھی کوئی نہیں تھی، افطاری کا وقت تھا، تو باہر کسی نے دروازہ بجایا، تو میں نے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہتے ہیں جواب آیا میں سعید ہوں۔ کہتے ہیں سارے سعید میرے ذہن میں گھومے سوائے سعید بن مسیب کے، ان کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں کہ سعید بن مسیب میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں باہر آ کے دیکھا تو دیکھا سعید بن مسیب جو آپ میرے سسر بن چکے ہیں اور مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں، مسجد نبوی کے سب سے بڑے مدرس ہیں، وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا استاد جی آپ مجھے بلاتے میں آ جاتا۔ کہا نہیں، تیری شادی ہو چکی ہے، اور پیچھے سے اپنی بیٹی کو کہا اے میری بیٹی، جو پیچھے بیٹی کھڑی ہے حضرت ابو وداع کی اہلیہ زوجہ مبارکہ، اس کو بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہنے لگے مجھے اچھا نہیں لگا کہ تیری شادی ہو چکی ہو اور تو بغیر بیوی کے ایک دن بھی گزارے، ایک رات بھی گزارے۔ جن لوگوں کے سامنے دین ہوتا ہے وہ اس طرح کی بنیادیں بناتے ہیں۔ نکاح کر کے سال رخصتی نہیں کی جاتی، شرعاً والدین مجرم ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ سعید بن مسیب سید التابعین ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ سب سے بڑا مرتبہ جن کا سمجھا جاتا ہے وہ کون ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ سعید بن مسیب وقت کے حکمران نے اپنے بعد بننے والے بادشاہ ولید کے لیے سعید بن مسیب سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اے سعید، میں اپنے بیٹے ولید کے لیے، عبد الملک نے پیغام بھیجا ہے، اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں کہ میرے محل میں ایک دیندار خاتون آئے جو یہاں حدیث پڑھائے، جو قرآن کی حافظہ ہے، یہاں آگے ہماری تربیت کرے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو کچھ اس مقام پر رکھ کے سوچیں کہ ایک بڑے جاگیردار، کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی وزیر یا ایسے اوپر صدر تک کسی بندے کا اگر ہمیں پیغام مل جائے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، تو ہم بھی ایک دفعہ بدل جائیں گے۔ ہماری بیٹی بڑی نیک ہے، انشاءاللہ جب ان کے پاس جائے گی اس ماحول کی تربیت کرے گی، ان میں دینداری پھیلائے گی، ان میں یہ ہوگا، ان میں وہ ہوگا۔ دل کو تسلی دینے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے اس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ وقت کا بادشاہ اپنے بعد بننے والے بادشاہ کے لیے، خلیفہ کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور جھٹ سے اس کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی، سعید بن مسیب کی بیٹی تمہارے محل کی زینت نہیں بنے گی، میں اپنی بیٹی کا حصہ کبھی بھی تیرے بیٹے کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ تمہاری پیچھے بیس دینداری موجود نہیں ہے، دنیا داری میں تم پڑے ہوئے ہو۔ مجھے خطرہ ہے میری بیٹی تمہارے محل میں جا کر دنیا میں کھو کر اپنی آخرت برباد نہ کر لے۔ انکار کر دیا۔ مسجد نبوی میں درس دینے والے یہ امام، معلم، مدرس سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں آنے والا ایک نوجوان ابو وداع کئی دنوں سے حاضر نہیں ہو رہا۔ پوچھا، کسی کو خیر خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ درس حدیث کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ بڑا شائنہ قسم کا طالب علم تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ تشریف لائے ابو وداع، تو حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا کہ اتنے دن کہاں رہے؟ تو کہنے لگے جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کے کفن دفن میں لگا رہا، اس لیے میں کئی دن درس حدیث کے لیے نہیں آ سکا۔ کہتے اتنی بات انہوں نے پوچھی، درس حدیث ہوا، سبھی لوگ چلے گئے تو ایک میں باقی رہ گیا تھا، تو مجھے استاد جی نے بلایا، کہا اتریدو ان تتزوج، شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا استاد جی من یزوجنی ابنتہ وانا شاب نشأ یتیما وعاش فقیرا لا املک شیئا غیر درہمین اور ثلاثۃ دراہم۔ استاد جی میرے ساتھ کون شادی کرے گا اپنی بیٹی کی، کہ میں تو ایک ایسا نوجوان ہوں جو یتیم پیدا ہوا تھا، فقیری کی زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے پاس سوائے 2 یا 3 درہم کے کچھ بھی نہیں ہے، کون شادی کرے گا میرے ساتھ اپنی بیٹی کی؟
تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمائے لگے انا ازوجک ابنتی، ابو ودا میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا۔ میں نے کہا اتزوجنی ابنتک وعرفت ما عرفت، استاد جی جب تمہیں ہر بات کا پتہ چل گیا، آپ کو ہر بات کا علم ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ میری بیٹی، اپنی بیٹی میرے ساتھ شادی میں بیوی بنا کے دیں گے؟ آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کریں گے؟ کہا ہاں، نحن اذا اتانا من نرضى خلقه ودینه فنزوجه، ہمارے ہاں ہمارے اسلاف میں طریقہ یہی تھا کہ جب ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان موجود ہوتا جس کا دین اور اخلاق ہمیں اچھا لگتا، ہم اس کے ساتھ شادی کر دیا کرتے تھے۔ تیرا دین اور اخلاق میرے سامنے اچھا ہے، تو طلب حدیث میں بہت اچھا ہے، تیرا اس دین اور اخلاق دیکھ کر میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ نہ اس کا گھر دیکھا، نہ اس کا مال دیکھا، 3 درہم کا جو مالک ہے، کیا ہوگا اس کے گھر میں؟ کہتے کیا ہے تیرے پاس؟ کہتے 3 درہم کا، نکالو۔ 3 درہم لیے بیٹی کے پاس گئے، کہنے لگے اے میری بیٹی، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تیری دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، پر اس کے ساتھ رہتے ہوئے تیری آخرت بہت بہتر ہو سکتی ہے، اچھا طالب علم، اچھا محدث، اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں تیری شادی کر دوں۔ بیٹی نے کہا ابا جان، اگر آپ سمجھتے ہیں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے میری آخرت بہتر ہو جائے گی، میری جنت بہتر ہو جائے گی، مجھے کوئی انکار نہیں۔ نہ خامد نے بیوی کو دیکھا، نہ بیوی نے خامد کو دیکھا۔ ہمارے ہاں پہلے والدین جاتے ہیں، پھر بھابیاں جاتی ہیں، پھر محلے کی چاچیاں تائیں جاتی ہیں، کسی کو ناک پسند نہیں آتی، کسی کو جسم پسند نہیں آتا، کسی کو آنکھ پسند نہیں آتی، شادیاں نہیں ہوتی۔ واللہ جب بیس پیچھے دین ہوتا ہے، بنیاد دین ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر جلیبیب جیسے عظیم شہید ہونے والے لوگ دین کی بنیاد پر پھر امیروں کے داماد بنتے ہیں، بلال عبد الرحمن بن عوف کے بہنوئی بنتے ہیں جب بیس دین ہو۔ اسی مجلس میں نکاح ہوا۔ ابو ودا کہتا ہے میں گھر گیا، میں بڑا سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا انوکھا میرے ساتھ معاملہ کیا اور بڑا احسان کیا۔ کہتے میں اس دن میرا تھا بھی روزہ، اور گھر میں سوائے زیتون کے تیل کے ساتھ میں تھوڑی سی روٹی ڈبو کے کھانا چاہتا تھا، گھر میں چیز بھی کوئی نہیں تھی۔ افطاری کا وقت تھا تو باہر کسی نے دروازہ بجایا، تو میں نے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہتے ہیں جواب آیا میں سعید ہوں۔ کہتے سارے سعید میرے ذہن میں گھومے سوائے سعید بن مسیب کے، ان کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں کہ سعید بن مسیب میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہتے میں باہر آ کے دیکھا تو دیکھا سعید بن مسیب جو اب میرے سسر بن چکے ہیں اور مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں، مسجد نبوی کے سب سے بڑے مدرس ہیں، وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا استاد جی آپ مجھے بلاتے میں آ جاتا۔ کہا نہیں، تیری شادی ہو چکی ہے۔ اور پیچھے سے اپنی بیٹی کو کہا اے میری بیٹی، جو پیچھے بیٹی کھڑی ہے حضرت ابو ودا کی اہلیہ زوجہ مبارکہ، اس کو بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہنے لگے مجھے اچھا نہیں لگا کہ تیری شادی ہو چکی ہو اور تو بغیر بیوی کے ایک دن بھی گزارے، ایک رات بھی گزارے۔ جن لوگوں کے سامنے دین ہوتا ہے وہ اس طرح کی بنیادیں بناتے ہیں۔ نکاح کر کے سال رخصتی نہیں کی جاتی، شرعاً والدین مجرم ہیں جو بلا جواز یوں کرتے ہیں۔ کہتے میں ان کو گھر لے آیا، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے محلے میں آواز لگائی، لوگو ابو ودا کی شادی سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی سے کر دی۔ آگے سے ہنسنے کی آوازیں بھی آئیں، لوگوں نے کہا ابو ودا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے سے نہیں کیا تھا جو بعد میں بادشاہ بننے والا تھا، ولید کو انکار کر دیا، تجھ جیسے فقیر سے وہ شادی کرے گا؟
کہا ہاں انہوں نے ان سے شادی کی ہے اور اس وقت اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ کے گئے ہیں، بھیجو اپنی عورتوں کو تاکہ آ کے تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ گھلیں ملیں، میں اپنی ماں کو بلاتا ہوں۔ ماں تھوڑی سی دوسرے فاصلے پر رہتی تھی، اماں جان تشریف لائیں تو اماں نے کہا کہ میں تجھے اس کے پاس نہیں جانے دوں گی جب تک میں اس کی عزت کے مطابق اس کو بنا سنوار نہ لوں۔ وہ کہتے سیدھی سادی عورت، کہتے میں تو حیران رہ گیا اس بات پر کہ جب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، اس سے بڑی قرآن کی حافظہ مجھے کوئی دنیا میں نہیں ملی تھی، اس سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والی کوئی خاتون مجھے نہیں ملی تھی، اتنی اچھی قرات کرنے والی اور اتنی احادیث یاد کرنے والی دنیا میں شاید کوئی خاتون ہو۔ کئی دن مسجد نبوی نہ جا سکے، درس حدیث میں نہ جا سکے۔ وہ کئی دنوں کے بعد جب گئے تو سعید بن مسیب نے پوچھا ہاں جی کیا حالات ہیں، تمہاری بیوی کیسی ہے اور تم سبق کیوں نہیں پڑھنے آئے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں اے استاد جی جو حدیثیں میں آپ سے پڑھنے آ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں اتنی ہی حدیثیں آپ نے اپنی بیٹی کو سکھائی ہیں۔ جب یہ علم کا میدان، علم کی مجلس گھر میں لگ گئی ہے تو میں آنے جانے کا جو وقت ہے میں سمجھتا ہوں یہ ضائع ہوگا، یہ ساری حدیثیں میں اب آپ کی بیٹی سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر کوئی اچھی خاتون نہیں دیکھی جو قرآن کو پڑھنے والی ہو، جو احادیث کو یاد کرنے والی ہو۔ اور کہتے ہیں سب سے اہم بات ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ وقت کا بادشاہ جو اپنے محل کے لیے جس کا رشتہ مانگ رہا ہے کوئی خوبی تو ہوگی نا۔ آج نہ اس طرح کے والدین ملتے ہیں، نہ اس طرح کی نسل ملتی ہے اور اولاد ملتی ہے جو بنیاد بنائے صرف دین کو۔ اللہ کریم نے دین کو ہی کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی میں تو آپ کو حسن نہ ملے، حسب و نسب نہ ملے، لیکن دینداری بڑی ہے۔ فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا معیار یہ دین ہے، اس دین کو اپنائیے۔ جو سب سے بنیادی چیز تھی کامیابی کی، اگر ہم اس کو بیس نہیں بناتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ میرا بیٹا میرا نہیں رہتا، بیوی کھینچ کے اس کو لے جاتی ہے، فون بھی نہیں کرنے دیتی، ملنے بھی نہیں دیتی۔ پھر ایسے جب آپ دینداری کو بنیاد نہیں بنائیں گے تو اس طرح کے امور کے لیے آپ کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ والدین کہتے ہیں اب کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بنیاد بنائیں، تربیت کریں کہ دین کی بنیاد ہو۔ کس بنیاد پر لڑکی کا رشتہ کرنا چاہیے اور کس بنیاد پر لڑکے کا رشتہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم بیان کریں گے۔ معاشروں کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد یہ دینداری ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما گئے فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کروا دیں۔ تو کس بنیاد پر وہ شادی ہو رہی تھی؟ کہا ٹھیک ہے میں اس عورت سے تیری شادی کروا دیتا ہوں، التمس ولو خاتم من حدید، ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، حق مار میں دینے کے لیے ایک انگوٹھی لے آؤ تو میں تیرا نکاح اس عورت سے کر دوں گا، اس صحابیہ سے کر دوں گا۔ سارا مدینہ وہ گھوم کے آ گیا، حق مار میں دینے کے لیے اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی اس کی، کس بنیاد پر؟ کہ انی ازوجک بما معک من القرآن، جو تمہیں قرآن یاد ہے میں حق مار میں مقرر کرتا ہوں کہ وہ قرآن تمہیں اس کو یاد کروانا ہے، جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اس کو یاد کروانی ہے، یہی تمہارا حق المہر ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے اپنے دور میں یہ عمل کر کے بتایا کہ بنیاد پیچھے دینداری ہے۔ اگر یہ ہماری بنیاد ہوگی تو یہ مضبوط بنیاد ہے۔ اللہ کریم ہمیں انہی بنیادوں پر اپنی نسلوں کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔